السلام علیکم استاذ، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استاذ آپ کچھ گفتگو کرنا چاہیں گے شروع میں یا ہم سوالات سے شروع کریں؟ آپ شروع کیجئے اللہ کا نام لے کر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کومل زوار صاحبہ آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ اچھا سر، میرا سوال رمضان سے متعلق ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ رمضان جو ہے ایک پریکٹسنگ منتھ ہے، اس میں ہم اچھی عادات اپنائیں تاکہ اس کو ہم پورے سال میں جاری رکھ سکیں، بٹ ہم اکثریت میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد لوگ عملاً کچھ اس طرح کی چیزیں اختیار کر لیتے ہیں جس میں ہمارے مرد حضرات یعنی کہ داڑھی رکھ لیتے ہیں اسپیسیفکلی کہ رمضان کے احترام میں، اور چاند رات کو جا کر انہیں شیپ کروا لینی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے خواتین ہیں جو رمضان شریف میں اسپیسیفکلی انہوں نے حجاب کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور وہ جیسے ہی چاند رات آتی ہے یا عید ہوتی ہے وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا یہ رمضان کے احترام سے ہی تک ہی محدود ہیں یہ چیزیں، یا ان کی اور بھی کوئی حیثیت ہے؟ بٹ اگر ہم سوشلی دیکھیں تو جو لوگ اس کو اس طرح سے اختیار نہیں کرتے تو ان کے اوپر ایک پریشر سا پڑ جاتا ہے کہ رمضان کے احترام میں اس طرح کی چیزیں کرنا لازم ہے۔ ہمارے دین میں دو طرح کی چیزیں ہیں، ایک وہ ہے جو ہم پر لازم کی گئی ہیں، جیسے 5 وقت نماز ادا کرنا۔ اس میں متعین کر دیا گیا ہے کہ کتنی رکعتیں ہم پر فرض ہیں، وہ صبح بھی ادا کرنی ہے، شام بھی ادا کرنی ہے، رمضان میں بھی اور رمضان کے علاوہ کسی بھی مہینے میں۔ اسی طرح کا معاملہ بعض دوسرے فرائض و واجبات کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آداب سکھائے ہیں ان کی پابندی بھی شب و روز کرنی چاہیے۔ ہم جانتے ہیں کہ بدن کی طہارت کے لیے بعض آداب مقرر کیے گئے ہیں، مرد و زن کے اختلاط کے موقعوں پر بعض آداب مقرر کیے گئے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہماری روزمرہ زندگی کا حصہ ہونی چاہیے اور ہمیں ہر حال میں ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس کے بعد کچھ چیزیں ہیں جو نفل ہیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، جیسے ہم اپنی فرض رکعتوں سے پہلے یا بعد میں نوافل پڑھتے ہیں جن کو عام تعبیر میں سنن کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے بہت سے کام ہیں جو لازم تو نہیں کیے گئے لیکن ایک نفل عبادت کی حیثیت سے اجر کا باعث ہے۔ رمضان میں اگر ان چیزوں کا زیادہ اہتمام ہو تو یہ بہت باعث برکت ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ ہم اگر سال بھر قرآن مجید کا اس طرح مطالعہ نہیں کر سکے جس طرح قرآن کا حق ہے، تو رمضان کے مہینے میں کم سے کم ایک مرتبہ اپنے پروردگار کی کتاب کو شروع سے آخر تک سن لیں۔ اسی طرح تہجد، دوسرے نوافل اگر ہماری عام زندگی میں اس اہتمام سے ادا نہیں ہوتے تو اس مہینے میں ہم یہ سعادت حاصل کرنے کی صحیح کریں، کوشش کریں۔ ہم لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں واجبات کی نوعیت کی ہیں، وہ تو ہر وقت ہی کرنا ہوتی ہیں، لیکن بہت سی چیزیں انفاق میں، حسن سلوک میں بھی نوافل کی حیثیت رکھتی ہیں، وہ عدل سے آگے احسان کے زیر اثر ہے۔ اس طرح کے معاملات کا رمضان میں زیادہ اہتمام کرنا، اللہ کی طرف رجوع کے معاملے میں رمضان کو زیادہ اہمیت دینا، یہ باعث خیر و برکت ہے۔ تو یہ فرق سمجھنا چاہیے، یعنی وہ چیزیں جو فرض ہیں، جو لازم کی گئی ہیں، جو ہر حال میں کرنی ہیں، جو آداب مقرر کر دیے گئے ہیں، یا جن چیزوں کو ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں اختیار کرنا ہے اور وہ دین کا تقاضا ہے کہ ہم اختیار کریں، ان کے بارے میں تو یہ رویہ نہیں ہونا چاہیے، اور اگر یہ رویہ ہے تو یہ بڑی کمزوری پر دلالت کرتا ہے۔ فرض نماز
عام دنوں میں بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح وہ رمضان میں فرض ہے۔ یہی معاملہ باقی فرائض و واجبات کا ہے۔ نوافل کے باب میں اگر رمضان میں خصوصی اہتمام ہو یا کسی اور تقریب سے لوگوں میں نوافل ادا کرنے کی ترغیب پیدا کی جائے تو یہ سب چیزیں بہت قابل مدح ہیں، ان کو پسند کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان پر اجر کی توقع کی جا سکتی ہے۔ سر اسی سے ریلیٹڈ میرا ایک اور سوال ہے۔ موسیقی کے حوالے سے آپ سے بارہا سوالات کیے گئے ہیں۔ رمضان شریف میں سر ہماری ہیکٹک روٹین اور ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہیں اسی طرح سے جاری رہتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی اس ہیکٹک روٹین کو بیلنس کرنے کے لیے موسیقی سنتے ہیں تاکہ ان کو ذہنی سکون اور تھوڑا سا انٹرٹین ہو سکیں وہ اس کے ساتھ۔ رمضان شریف میں اس طرف زیادہ رجحان دلایا جاتا ہے کہ آپ نے اگر کچھ سننا ہے تو آپ عبادات کی طرف جائیں یا قرآن پاک سنیں یا اس طرح کی جو ذکر اللہ سے متعلق چیزیں ہیں۔ تو سر عبادات میں یا اس طرح کی قرآن سے متعلق جو چیزیں ہیں وہ مجھے انٹرٹین تو نہیں کر رہی ہیں، وہ عبادات کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو کیا میں رمضان شریف میں کیونکہ باقی چیزیں بھی اسی طرح سے چل رہی ہوتی ہیں، عبادات اور قرآن اور ذکر کے لیے اگر مخصوص وقت رکھ لیتے ہیں تو باقی اوقات میں ہلکی موسیقی سن لیں تو کیا یہ رمضان کے احترام اور روزے کی روح کے خلاف ہوگا؟ رمضان کا مہینہ نیکی کا، عبادت کا، اللہ کی طرف رجوع کا، اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اہتمام کا مہینہ ہے۔ اس لیے بہت درست آپ نے فرمایا کہ ہر آدمی کو اپنی استطاعت کے مطابق، اور اس استطاعت میں کئی چیزیں شامل ہوتی ہیں، طبیعت کا رجحان، معمولات، انسان عمومی زندگی میں کس طرح کی چیزوں کو ترجیح دیتا ہے، یہ بہت سی چیزیں مل کر انسانی طبیعت کو وجود پذیر کرتی ہیں، تو ان کا لحاظ کرتے ہوئے وقت مقرر کرنا چاہیے۔ نوافل کے لیے بھی، قرآن مجید کی تعلیم کے لیے بھی، اور اسی طرح نیکی کے دوسرے کاموں کے لیے، نیکی اور خیر کے کام وہ سب عبادت ہے۔ کسی کی مدد کرنا، کسی کے سر پر ہاتھ رکھنا، کسی کی تعلیم کا بندوبست کرنا، یہ سب چیزیں عبادت ہی میں شمار ہوتی ہیں۔ تو ان عبادات کا یعنی خواہ وہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے ہوں یا بندوں کے تعلق سے ہوں، زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ یہی رمضان کی برکت ہے، اور اس میں آدمی اپنے لیے اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق کی بہت سی جہتوں کو دریافت کر سکتا ہے۔ اس سے طبیعت پر بھی اثر ہوتا ہے اور نیکی کے لیے آمادگی بھی ہوتی ہے۔ تو اس میں بالکل درست فرمایا کہ کچھ اوقات مقرر کر لینے چاہیے، وہ ہر آدمی اپنی استطاعت، اپنی طبیعت کے تقاضوں کے لحاظ سے مقرر کرے گا۔ اس کے بعد باقی زندگی ظاہر ہے کہ مباحات کی زندگی ہے، کوئی ناجائز کام تو نہیں کرنا چاہیے، وہ کسی حال میں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کسی شخص نے دوست احباب کے پاس جا کے بیٹھنا ہے، کوئی شعر شاعری سن پڑھ لینی ہے، اسی طرح موسیقی ہے، تو ان میں اگر کوئی خرابی کی چیز نہیں ہے تو ان چیزوں کے پڑھنے سننے میں کوئی معنی نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے اچھے اوقات مقرر کر لیے ہیں اور قرآن مجید کی تلاوت میں، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ تعلق میں یہ چیزیں معنی نہیں ہو رہی، تو یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے اسی کام میں صرف ہونے چاہیے۔ عبادات میں، انسان کی دوسرے داعیات میں ایک توازن ہے، وہ جس طرح عام دنوں میں ملحوظ رہتا ہے اس طرح رمضان میں بھی ملحوظ رہنا چاہیے، لیکن رمضان میں زیادہ وقت، زیادہ رجحانات، زیادہ اہتمام عبادات کا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے والی چیزوں ہی کا ہو تو بہتر ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جی زین العابدین صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد۔ وعلیکم السلام۔ استاد، ویسے تو آپ نے کافی دفعہ اس آیت کو جو ہے وہ سمجھایا ہے، لیکن آج کل نا تھوڑا جب سے اے آئی آئی ہے تو اس سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جی زارابا جو ہے یہ اس کے معنی کیا کیا ہو سکتے ہیں، اور اس آیت میں اس کا کیا کوئی اور معنی لیا جا سکتا ہے؟ تو وہ بھی کہتی ہے کہ جی آپ اس میں یہ معنی لے سکتے ہیں
کہ آپ الگ ہو جاؤ۔ اور جب پھر وہ یہ معنی لگاتے ہیں یہاں پہ کہ پیچھے بستروں سے الگ، پھر الگ ہو جاؤ، تو پھر وہ جو آگے آیت ہے کہ آپ ایک ایک حکم بھی بلا لیں، تو وہ اس ساری صورتحال کو نا طلاق کے ساتھ ملا کے سورہ طلاق کی آیات کے اندر اس کو رکھ دیتے ہیں کہ یہاں بھی وہی بات ہے کہ آپ ادھر عزم سے بتا دو، عدت کی شروعات کر دو، حکموں کو بلا لو، اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ لیکن استاذ اگر اس کا معنی ادھر ماری کیا جائے اس کو اگر سمجھنے کے لیے، تو پھر اس آیت پہ جو 3 سوالات ہیں وہ یہ کہ اس شروع میں اللہ نے یہاں پہ واللاتی تخافون کہا ہے کہ اگر آپ کو اندیشہ ہے، صحیح ہے، ان سے نشوز کا، تو کیا صرف اندیشے کی بنیاد پر یہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں یا پچھلے زمانے میں کیے گئے؟ اور دوسرا سوال کہ جو لفظ نشوز آیا اس جگہ پہ، اس کو جو آپ نے حدیث کا ریفرنس لکھا تھا، وہاں پہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زاربہ کو وہ غیر مبرہ کے ساتھ کھولا، تو کیا نشوز کو بھی وہ جو بستر والا پیچھے مطلب ازدواجی تعلق میں اگر بغاوت ہے، تو کیا نشوز یہاں اس معنی میں آیا اسپیسیفک کہ اگر معاملات اس حد تک چلے گئے ہیں؟ اور تیسرا یہ کہ یہ جو زاربہ ہے اس کو بھی ذرا کہہ دے کہ یہاں کوئی اور معنی کیوں نہیں لیا جا سکتا؟ کسی لفظ کے معنی تو اسی طرح لیے جائیں گے جیسے وہ کسی زبان میں استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر لوگ اس کا لحاظ نہیں رکھتے کہ عربی زبان میں افعال میری یا آپ کی خواہش کے مطابق استعمال نہیں کیے جاتے، اس کے قاعدے ضابطے ہیں، اور وہ قاعدے ضابطے کلام عرب کو سامنے رکھ کر بنائے گئے ہیں، یعنی عرب کیسے بولتے ہیں، وہ کیا معنی لیتے ہیں۔ چنانچہ ایک ہی فعل ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ فاعل کے لحاظ سے اگر اس میں تبدیلی آئے گی تو معنی میں کیا تبدیلیاں آئیں گی۔ اسی طرح مفعول کے لحاظ سے مثلا وہ امر سے متعلق ہوگا تو اس کے معنی اور ہوں گے، رجال سے متعلق ہوگا تو اس کے معنی اور ہوں گے، اسی طرح شے سے متعلق ہوگا تو اس کے معنی اور ہو جائیں گے۔ بعض چیزیں خاص تعبیروں کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، جیسے ضربہ کے بعد اگر مسئلہ کا لفظ اختیار کیا گیا ہے تو اس کے ایک معنی ہوں گے۔ یہ محاورے ہیں، اسی طرح سے بہت سے عام اسالیب زبان میں رائج ہوتے ہیں۔ ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر ہی کسی لفظ کے معنی طے کیے جاتے ہیں۔ اس میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فلاں معنی مجھے پسند نہیں ہے یا وہ ہونے چاہیے اور نہیں ہونے چاہیے، میں باہر بیٹھ کر فیصلہ کروں گا اور پھر عربی زبان کا کوئی لغت کھول کر بغیر اس کا لحاظ کیے کہ وہاں کیا چیزیں ہیں جو معنی میں کوئی تغیر پیدا کرتی ہیں، جو معنی چاہے اس لفظ میں داخل کر دوں گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس پہلو سے ظاہر ہے کہ عربی زبان کے جتنے ماہرین ہیں اور انہوں نے تفسیریں بھی لکھی ہیں، اس آیت پر بھی گفتگو کی ہے، سب نے غور کیا ہے۔ میں نے بھی، آپ جانتے ہیں کہ میں کبھی کسی چیز کی پابندی کو محض افراد کے حوالے سے قبول نہیں کرتا۔ علم و نظر کی روشنی میں جو قاعدے طے ہیں، جو ضابطے موجود ہیں، عربی زبان کا جتنا علم ہم رکھتے ہیں، اس کے جو نظائر و شواہد ہمارے سامنے ہیں، اسی طرح فعل ضربہ کے معنی میں جو تنوعات پیدا ہوتے ہیں، ان سب پر برسوں غور کرنے کے بعد بالآخر اپنی رائے بیان کر دی ہے کہ لفظ تو یہاں اسی معنی میں ہے جس معنی میں اس کو بالعموم لیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کا تو کوئی سوال نہیں ہے کہ یہاں اس کے معنی تبدیل کیے جا سکیں۔ یہ میرے نزدیک سری انحراف ہوگا اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز نشوز کی ہے۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید نے ایک عام لفظ استعمال کیا ہے۔ نشوز کا مطلب یہ ہے کہ جو معاہدہ ہوا تھا، وہ معاہدہ کیا ہے، وہ پیچھے بیان ہو گیا ہے۔ فالصالحات قانتات، یعنی نیک بیویاں اپنے شوہر کے ساتھ موافقت کرنے والی اور نزاعی معاملات میں اس کے فیصلے کو ماننے والی ہوتی ہیں۔ نزاعی معاملات ہماری زندگی میں کئی پہلوؤں سے پیش آتے ہیں۔ ہم گھریلو امور میں فیصلہ کرتے ہیں، بعض موقعوں پر کوئی بڑا اقدام کرنا پڑتا ہے۔ اگر موٹی موٹی چیزیں لیں تو مثال کے طور پر آپ نے کوئی شہر تبدیل کرنا ہے، ملازمت تبدیل کرنی ہے، بچوں کی تعلیم کا فیصلہ کرنا ہے۔ ان سب امور میں صحیح طریقہ یہی ہے کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کریں، رائے قائم کریں اور پوری کوشش کریں کہ ایک دوسرے کو قائل کر کے ساتھ لے کر چلیں۔
لیکن بعض اوقات بعض رویے سرکشی پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ سرکشی اگر کسی گھر میں پیدا ہو جائے اور حدود سے متجاوز ہو جائے تو گھر کو درہم برہم کر دیتی ہے، اس کو پھر چلانا ممکن نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اوپر ایک تقاضا کیا ہے اور ہمیشہ اس سیاق کو پوری طرح ملحوظ رکھ کے ہی لفظوں کو سمجھنا چاہیے۔ بات یہاں سے شروع ہوئی ہے کہ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، یعنی جو صالح عورتیں ہیں، نیک عورتیں ہیں، وہ اپنے شوہروں کے معاملے میں قنوت کا رویہ اختیار کرتی ہیں، موافقت اور فرما برداری کا رویہ اختیار کرتی ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی ضرورت اسی وقت پڑتی ہے جب کوئی نزاع ہو جائے۔ گھر میں کوئی مسئلہ پیش آ گیا ہے، دو لوگ ہیں، ان میں فیصلہ کرنا ہے۔ جمہوری طریقہ تو اختیار نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ 3 ہوتے تو چلیے وہ طریقہ اختیار کر لیتے۔ یہاں استدلال ہوگا، ایک دوسرے کو قائل معقول کرنے کی کوشش ہوگی، وہ اگر کامیاب ہو جاتی ہے اور وہی ہونی چاہیے تو اس سے اچھی بات کیا ہے۔ لیکن اگر کسی موقع پر پھر فیصلہ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے، اور بہت سے معاملات ہیں جو مؤخر نہیں کیے جا سکتے، ان میں فیصلہ ہی کرنا ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تقاضا کیا ہے کہ شوہر کے فیصلے کو قبول کر لیا جائے۔ یہی صورتحال معاہدات میں ہوگی، یہی ملازمتوں میں ہوگی، یہی ریاست میں ہوتی ہے۔ اس فیصلے کو عملاً قبول کر لیا جائے، اس سے اختلاف کا اظہار کیا جا سکتا ہے۔ اب اس طرح کا معاملہ ایک بار پیش آیا، 2 مرتبہ پیش آیا، لیکن اگر یہی چیز رویہ بن جائے یا یہ نظر آ رہا ہو کہ اب کسی چیز میں بھی موافقت کے امکانات نہیں رہے اور خاتون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ تمرد اور سرکشی اختیار کرے گی، اس کو آگے بیان کیا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن، یعنی مسلسل رویہ دیکھ کر اب یہ اندیشہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں تو سرکشی ہوگی۔ یہ مطلب ہے آیت کا، اندیشہ محسوس ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ آثار دیکھ لیے ہیں، بار بار کا تجربہ ہو چکا ہے، ہر معاملے میں یہی تصویر سامنے ہے، اس وجہ سے اب مستقبل میں بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ یہی ہوگا۔ جب یہ چیز ہو جائے تو پھر یہ فرمایا ہے کہ ابتدا کہاں سے کرنی ہے، یعنی کیا ہاتھ میں ایسا پکڑ لینا ہے؟ اس میں پہلی بات یہ کہی ہے فیضوہن، اب سمجھنے سمجھانے کا طریقہ اختیار کیا جائے، یعنی گھر بنا ہوا ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، اس گھر کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو یہ سمجھنے سمجھانے کا معاملہ 2 لفظوں کا نہیں ہے، اس میں فرد خود کوشش کرے گا، اس میں اعزاء اقربا سے بھی مدد لے سکتا ہے، بزرگوں سے بھی مدد لے سکتا ہے۔ بار بار کی نصیحت بھی اگر کامیاب نہیں ہوئی تو پھر اگلے مرحلے میں جانا چاہیے، اور وہ وہی ہے جس کو اب بھی اختیار کیا جاتا ہے، یعنی سپریشن کر لی جائے۔ اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہے جس کے لیے یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے کہ مرد و عورت کے درمیان وہ تعلق ختم ہو جائے جو شادی کی بنیاد ہے، نکاح کی بنیاد ہے۔ تو اس میں بڑی ہی خوبصورت تعبیر اختیار کی ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو۔ یہ بھی کوئی ایک دن کی چیز نہیں، 2 مہینے، 3 مہینے، 4 مہینے، اگر ایک بڑے لمبے عرصے تک یہ طریقہ بھی اختیار کیا گیا ہے اور سرکشی اور تمرد پر اصرار جاری ہے، اس کے بعد پھر آدمی کے پاس 2 ہی صورتیں رہ جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ پھر وہ مفارقت پہ چلا جائے، یعنی پھر طلاق ہی کی نوبت آئے گی، اور یا فیصلہ کر لے کہ اس کو گھر کو قائم رکھنا ہے۔ اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سزا دینے کی بھی اجازت دی ہے، اور ظاہر ہے یہ سزا تادیب کی نوعیت کی سزا ہے، یہ تعزیر کی نوعیت کی نہیں ہے، یعنی ادب سکھانا، بہتر کرنا۔ اور یہ نوبت انہی لوگوں کے معاملے میں آ سکتی ہے جن کی طبیعت میں اجڑ پن ہو، تمرد اور سرکشی کو انہوں نے اپنا وتیرہ بنا لیا ہو، ورنہ عام حالات میں اس کی نوبت کیوں آئے گی؟ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ آدمی کو نشوز کے معاملے میں اس طرح سے اصلاح کرنے کی صحیح کرنی چاہیے۔ اس کے پھر متصل بعد یہ بات بتا دی ہے کہ اگر کوئی صورت پیدا نہیں ہوتی تو پھر فیصلے کے لیے قریبی اعزاء کی طرف رجوع کر لیا جائے، حکم بیٹھ کر سمجھانے بجانے کی صحیح کریں، اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی تو علیحدگی اختیار کر لی جائے۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں ہے جیسے لوگ اس کو لیتے ہیں، نہ کوئی شریف النفس آدمی اس کو پہلے مرحلے میں اختیار کرے گا، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ آخری مرحلے میں بھی شاید ہی کوئی آدمی اختیار کرنے کے لیے تیار ہو،
لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ قانون بیان کرنا تھا تو اس لیے اس کی اجازت دے دی. اس میں کوئی پابندی نہیں لگائی گئی، لازم نہیں کیا گیا. یہ بتایا گیا ہے کہ گھر کو بچانے کے لیے اگر یہ چیز طریقہ بھی اختیار کرنا پڑے تو تم اختیار کر سکتے ہو. اس کا بڑا تعلق یعنی کون سا طریقہ اختیار کرنا ہے پھر تمدنی احوال سے ہوتا ہے. یعنی آپ کس زمانے میں ہیں، کہاں رہتے ہیں، آپ کے گرد و پیش کا ماحول کیا ہے، آپ کے ہاں خاندانی معاملات کیسے ہوتے ہیں، عورتوں کی تعلیم کا کیا معاملہ ہے، ان کی تربیت کیسی ہے، ان کو کس طریقے سے گھریلو ذمہ داریاں سمجھائی گئی ہیں، مرد کس طرح اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے بتاتی ہیں کہ کون سی تدبیر اختیار کی جا سکتی ہے، کون سی نہیں اختیار کی جا سکتی. اس پوری بات کو اسی طرح سمجھ کر اس کے مطابق کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں. جی حسن صاحب، آپ سوال کیجیے اپنا. استاد، میں آپ سے یہ دریافت کر رہا تھا کہ آپ نے علم کی بنیاد پر لکھا بھی ہے اور حالیہ گفتگو میں اس کو سمجھایا بھی ہے. میں اصل میں کانٹین ایپسٹیمالوجی کے تناظر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کانٹ کو بھی انسانی علم کے اندر کلیت اور وجوب کی توجیہ کرنے کے لیے کچھ تجربے کی خالص صورتوں کو قبل تجربی طور پر ماننا پڑا ہے، اور اس میں پھر لیکن اس میں اس کا جو نظریہ ادراک یا نظریہ علم ہے وہ مظاہر تک محدود ہو جاتا ہے. وہ شے کا ادراک نہیں بلکہ مظاہر کا ادراک ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ جو فرماتے ہیں کہ یہ اشیاء کا علم ہے یا ادراک ہے، تو یہ اشیاء کا علم ہے، یعنی یہ بات مختلف ہے نا. جو کانٹ کہہ رہا ہے کہ مظاہر کا ہمیں علم ہوتا ہے، ہم اشیاء کے علم کی بات کرتے ہیں، یعنی اشیاء کما ہیا جو ہیں تھنگ ان اٹ سیلف کو جانتے ہیں ہم. یعنی یہ درست ہے یہ بات؟ یہ اصل میں فلسفے کی وہ بحث ہے کہ جو ہمارے پاس مظاہر کی صورت میں اشیاء ہیں، کیا ہم ان کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں؟ یعنی چیز اپنی ذات میں کیا صفات سے اور اعراض سے الگ کر کے دیکھی جا سکتی ہے؟ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. یعنی ہم صفات سے الگ کر کے ذات کو نہ سمجھ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. البتہ ذات کا الگ احساس یا تصور ضرور ہمارے ہاں پیدا ہو جاتا ہے. مثلا میں اپنی ذات کا ایک احساس رکھتا ہوں، لیکن میں اگر چاہوں کہ میں اس کو صفات سے الگ کر کے دیکھ سکوں یا آپ کو دکھا سکوں تو اس کا کوئی امکان نہیں محسوس ہوتا. کہنے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام مادی چیزیں اپنی حقیقت کے لحاظ سے مادہ ہیں، لیکن خود مادہ یعنی کیا ہم مادے کو اس طریقے سے اس کی صفات اور اعراض سے الگ کر سکتے ہیں؟ کیا ایٹم کی سطح پر جا کر بھی ہم جس طرح چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہاں بھی یہ ممکن ہے؟ بلکہ وہاں تو صفات اور اعراض اور مظاہر بھی بہت کچھ دوسری صورت اختیار کر لیتے ہیں. تو یہ بحث ہے. یعنی اس بحث کو میں اس وقت موضوع نہیں بنا رہا، نہ میری یہ دلچسپی کی بحث ہے. شے کی حقیقت کیا ہے کیا نہیں، اس پر اترنے کا عمل ہم جس حد تک ہمیں اسباب میسر ہیں یہاں کرتے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ قیامت ہی میں یہ راز کھلے. یعنی مادہ فی الواقع کیا ہے، اسی طریقے سے نفس فی الواقع کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ قرآن مجید ہی کو لے لیں تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ مادے کی حقیقت کلمت اللہ ہے. اسی طرح یہ بتاتا ہے کہ نفس کی حقیقت روح منہ ہے. لیکن یہ تعبیریں بھی ہمارے سامنے کوئی متعین چیز نہیں لاتی، بلکہ ایک حد تک تصور دلا دیتی ہیں کہ اس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہو یا سمجھ سکتے ہو. ہم جن چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ مظاہر ہی ہیں. چنانچہ میں نے وہاں الفاظ یہی لکھے ہیں کہ ہمارے لیے علم کا موضوع دو ہی چیزیں بنتی ہیں، ایک نفس اور مادہ، اور ان کے مظاہر جس صورت میں سامنے آتے ہیں وہ شے ہے. شے اپنی صفات کے ساتھ، شے اپنے اعراض کے ساتھ. یہ شے کو اس مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے، اس لیے میں اس بحث کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. میرے نزدیک بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا چیزیں ہیں جو علم و عقل کے مسلمات کی حیثیت رکھتے ہیں. اس لیے میں نے بحث وہاں سے شروع کی ہے.
یعنی ہم بنائے استدلال کن چیزوں کو بنائیں گے، کون سی چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر ہم فیصلے کرتے ہیں، وہ میں نے گنوا دی ہیں۔ یعنی ظنون و اوہام کی بنیاد پر ہم بعض موقعوں پر رائے قائم کرتے ہیں، اور اسی طرح عقلی امکانات کو ہم مفروضات میں تبدیل کرتے ہیں اور اس طرح علم کا سفر شروع کرتے ہیں۔ وہ کبھی ناکام ہو جاتا ہے، کبھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی معاملہ مخاطب کے مسلمات کا ہوتا ہے، وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے علم کی حد تک اس سے متفق ہوں تو بعض اوقات انہی مسلمات کو بنائے استدلال بنا لیتے ہیں۔ تو میں نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے پاس استدلال کی بنیاد بنانے کے لیے سب سے قوی اور سب سے محکم چیز کیا ہے؟ وہ علم و عقل کے مسلمات ہیں، اور علم و عقل کے مسلمات اسی طرح طے ہوتے ہیں جیسے انڈکشن اور استقراء کے ذریعے سے ہم باقی فیصلے کرتے ہیں۔ میرا موضوع یہ چیز ہے۔ چیز اپنی حقیقت کے لحاظ سے کیا ہے، وہ تو شاید ہم ایک خلیے کی حقیقت بھی اگر جاننا چاہیں تو کبھی نہ جان سکیں۔ جی دانش اوان صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا غامدی صاحب، جب ہم آپ کو پڑھتے ہیں، خاص طور پہ میں نے آپ کی ایک سیشن میں یہ سنا تھا کہ جس میں آپ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم جو ملائکہ کو ہوا تھا، تو اس تناظر میں آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ ملائکہ ایک برتر مخلوق ہے تو اسی ذیل میں جو ہے وہ ابلیس بھی آ گیا اور اس کو بھی یہ حکم اس کے ساتھ ہی تھا، بتانے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو غامدی صاحب، اس میں میرا سوال یہ ہے، اس نوعیت کا ہے کہ ملائکہ برتر ہیں، یہ آپ نے غامدی صاحب کس بنیاد پر کہا؟ کیا اس کے پیچھے دلائل تھے؟ اور دوسری بات یہ کہ جب ملائکہ کو سجدے کرنے کا کہا گیا تو ساتھ ابلیس نے سجدہ کیا۔ میں جب قرآن کا مطالعہ کرتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو مجھے یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ ملائکہ آیا، اس میں میری آپ تصحیح کیجیے گا، میں رہنمائی آپ سے چاہ رہا ہوں کہ ملائکہ مجھے وہ مخلوق نظر آتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے نے اپنے کاموں کے لیے منتخب کی ہو۔ اس کی ایک مخلوق ہے، اس نے اس کو منتخب کیا ہوا ہے۔ تو میں ابلیس کو بھی ملائکہ میں ہی لیتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس سے بھی کوئی کام لے رہے تھے۔ اس میں حدیث میں ہمیں کئی باتیں سننے کو آ جاتی ہیں کہ وہ بھی ایک اللہ کے یہاں کام کرتا تھا، یا پھر وہ بھی جو ہے اس کا بڑی ایک شان تھی۔ تو اس تناظر میں ایک یہ غامدی صاحب کے وہ ملائکہ آپ نے معذرت ملائکہ آپ نے برتر کس طریقے سے قرار دیے، اور میں نے اس چیز میں آپ سے رہنمائی چاہیے کہ میں جب قرآن کو پڑھتا ہوں، ملائکہ کو پڑھتا ہوں، اس آیت کو کھول کے پڑھتا ہوں، سمجھتا ہوں، تو مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ ملائکہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، یعنی کہ اس مخلوق کے لیے خاص جو اللہ تعالیٰ کے کام سر انجام دے رہے ہیں اوپر کے معاملات میں۔ تو اگر میں سوال واضح کروں تو غامدی صاحب میں ان چیزوں کی رہنمائی چاہوں۔ میرے نزدیک اپنی ذاتی معلومات کی بنیاد پر، اپنے فکر کی بنیاد پر، اسی طرح عقلی امکانات کی بنیاد پر میں یا آپ جو رائے چاہے قائم کریں، لیکن اگر اس کی بنیاد قرآن ہے تو پھر قرآن ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن مجید ملائکہ کو جنات سے بالکل الگ ایک مخلوق کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وہ اس طرح کی کوئی بات نہیں کہہ رہا کہ ملائکہ کی حیثیت سے فلاں فلاں کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ملائکہ اس لیے کہا جاتا ہے۔ یعنی اس نے دونوں کو بالکل الگ کیا ہے، انسانوں کو الگ متعارف کرایا ہے، جنات کو الگ متعارف کرایا ہے، ملائکہ کو الگ متعارف کرایا ہے۔ یہ میں یا آپ اپنی طرف سے طے نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ملائکہ کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی معلومات ہیں، بہت سی جگہوں پر باقاعدہ ان سے متعلق گفتگو ہوئی ہے، ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بھی ہوئی ہے اور ان کی حقیقت کے بارے میں بھی ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے کہ ان کے پر بیان کیے گئے ہیں، یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کی قوت پرواز کیا ہے، یہ بتایا گیا ہے کہ وہ کس طرح اگر سامنے آئے تو افق پر چھا جاتے ہیں۔ تو ان کا تعارف کئی پہلوؤں سے کرایا گیا ہے، بالکل ایک الگ مخلوق کی حیثیت سے کرایا گیا ہے۔ ابلیس کے بارے میں قرآن نے صراحت سے کہہ دیا ہے وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنات میں سے تھا۔ تو اس وجہ سے اب قرآن مجید کے اس سری بیان کے ہوتے ہوئے میں یا آپ قیاس کیسے کر سکتے ہیں؟ رہی یہ بات کہ ملائکہ کی جو حیثیت میں نے بتائی ہے کہ وہ سب سے برتر مخلوق ہے،
وہ بھی اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں تو بالکل واضح ہے۔ جبریل امین ہی کے بارے میں قرآن مجید جو کچھ بیان کر رہے ہیں ذرا پڑھ لیجئے اس کو۔ اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ تو برتری سے بھی کچھ آگے کی چیز ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی اللہ تعالیٰ کے ہاں حیثیت کیا ہے، مطاع ثم امین۔ قرآن مجید میں ذرا ان کا تعارف پڑھیے، وہ پیغمبروں کے معلم ہیں، وہ آ کے ان کو تعلیم دیتے ہیں، پیغمبر ان سے ملاقات کے لیے منتظر رہتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ محض کچھ ذمہ داریاں ادا کرنے والے لوگ ہیں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ایک منتخب مخلوق ہے، اللہ نے ان کو بڑی فضیلت دی ہے۔ یہ جو لفظ آپ نے منتخب بیان کیا ہے، قرآن صریح نص میں بتاتا ہے کہ یہ انتخاب ہی اصل میں فضیلت کا باعث بن جاتا ہے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا ایک ذمہ داری کے لیے، وہ انسان ہی ہے، لیکن محض ذمہ داری کے لیے انتخاب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے صراحتاً فرمایا کہ فضلتکم علی العالمین۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تقرب کے لیے کسی کو منتخب کر لے، خاص اپنی ذمہ داریوں کے لیے کسی کو منتخب کر لے، کسی کو اپنا پیغام بر بنانے کے لیے منتخب کر لے؟ یہی فضیلت کی بنیاد بھی ہے۔ تو قرآن مجید میں ملائکہ کی یہ حیثیت جگہ جگہ بیان ہوئی ہے۔ پھر انسانوں کے بارے میں، انسان بھی بڑی غیر معمولی مخلوق ہے۔ یہ خیال ہو سکتا تھا کہ وہ سب سے برتر کیوں نہیں ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی اور یہ بتا دیا کہ میں نے تمہیں بڑی فضیلت عطا کی ہے، لیکن فضلنا علی کثیر ممن خلقنا، یعنی سب پر فضیلت نہیں دی، بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی ہے۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ بعض مخلوقات کو انسان پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ وہ کون سی مخلوقات ہیں؟ تو میرے نزدیک ترتیب وہی ہے جو قرآن نے بیان کر دی ہے، اور وہ یہ کہ سب سے برتر مخلوق ملائکہ ہیں، اس کے بعد جنات ہیں، اور اس کے بعد ہم انسان ہیں۔ یہ بات تمام شواہد سے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ باقی کوئی مخلوق اپنی برتری کے زوم میں مبتلا ہو اور ان واضح چیزوں کی بھی تعویل کرنے پر آ جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ جی عمران خان صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی السلام علیکم استاد محترم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا استاد محترم، یہ فرمائیے گا کہ جیسے بھی ذہن کا سوال تھا، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کافی احکامات یا کچھ مشورے جو قرآن میں دیے گئے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ صرف اسی معاشرے کے لیے تھے؟ آج ہماری معاشرت بدل گئی ہے تو وہ احکامات بدل بھی سکتے ہیں۔ مطلب میرے پاس ابھی خاص کوئی ذہن میں نہیں ہے، لیکن ایک تو آپ کے ذہن میں میرے ابھی جو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جیسے یتیموں کے مال کے بارے میں جو ہدایات دی گئی ہیں سورہ نساء میں، یا جیسے ابھی ذہن کہہ رہے تھے کہ ضربہ ہننا کا جو سارا وہ چیزیں ہیں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اسی عرب معاشرے کے لیے تھی؟ آج کے دور میں ہمارے پاس اسٹیٹ میں، جیسے میں امریکہ میں ہوں، تو آج معاشرت بدل گئی ہے تو وہ چیزیں ہم اس طرح سے نہیں لے سکتے، ہمیں اسٹیٹ کے پاس جانا ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ابدی مشورے یا ابدی احکامات ہیں؟ جزاک اللہ۔ میں نے ایک مضمون لکھا ہے شریعت میں تبدیلی کے عنوان سے، وہ میری مقامات کے نام سے کتاب کا اب حصہ بنا دیا جائے گا، لیکن آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، وہ اس وقت بھی میسر ہے، شائع ہو چکا ہے۔ اس میں نے اسی مسئلے پر گفتگو کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے وہ اپنی اصل کے لحاظ سے تو ایک ہی ہے۔ اصل سے مراد یہ ہے کہ وہ جن قواعد عامہ پر قائم ہے وہ 3 چیزیں ہیں: طہارت یعنی بدن کی تطہیر، اس کے بعد خور و نوش کی تطہیر، اور آخر میں اخلاق کی تطہیر۔ شریعت اصلاً یہ ہے۔ اس کے بعد شریعت میں چیزوں کو قانون یا ضابطے کی صورت دی جاتی ہے۔ قانون اور ضابطے میں عامۃ الورود حالات دیکھے جاتے ہیں، یعنی جس وقت بات کی جا رہی ہے اس وقت اس کے لیے کیا صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم قرض کے معاملات کرو تو لکھ لیا کرو، اس پر گواہ بنا لیا کرو۔ ظاہر ہے کہ یہ لکھ لینا، گواہ بنا لینا، یہ ایک زمانے میں معاہدات کو محفوظ کرنے کا طریقہ رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ طریقہ ہے، یہ طریقہ تبدیل ہو سکتا ہے، اس میں تغیر پیدا ہو سکتا ہے،
تو اللہ تعالیٰ جب شریعت کے احکام دیتے ہیں تو وہ خاص طور پر انسانوں سے متعلق وہ عامۃ الورود حالات کا لحاظ کر کے دے دیتے ہیں، ان پر اسی طرح عمل کرنا چاہیے۔ وہ جس طرح دیے گئے ہیں قیامت تک کے لیے واجب الاطاعت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے کہ وہ احکام مبنی پر علت ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایک ریشنیل ہوتا ہے جس پر وہ مبنی ہے۔ وہ ریشنیل اگر تبدیل ہو گیا ہے تو پھر حکم جس اصول پر دیا گیا تھا اسی کے لحاظ سے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا۔ اس کو مسلمانوں کا علم اس طرح بیان کرتا ہے کہ ان الحکم یدور علی مال اللہ وجودم وعدمہ، یعنی ہر حکم اپنے ریشنیل اور اپنی علت پر مبنی ہے، اس میں اگر تغیر آ گیا ہے، تبدیلی آ گئی ہے تو حکم بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو معاملات قیامت تک پیش آنے ہیں ان سے اس کی شریعت متعلق ہو سکے، اصول قائم کر دیا جاتا ہے، حکم دے دیا جاتا ہے۔ جیسے یہاں یہ اصول قائم کر دیا کہ لوگوں کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ قرض وغیرہ کے معاملات کریں تو بس زبانی کچھ بات چیت تک محدود رکھیں، یہ چیزیں جھگڑے اور نزاعات کا باعث بن جاتی ہیں۔ ریشنل یہ ہے، یعنی یہ اقوام للشہادہ نہیں ہے، اس طرح کی چیزوں کی توجیہ ہو جاتی ہے، ان کو ایسی صورت دینی چاہیے کہ ان میں نزاع کا امکان باقی نہ رہے۔ تو یہ اس زمانے میں تحریر کر لینے کی صورت میں ختم ہو جاتا تھا یا کم ہو جاتا تھا۔ موجودہ زمانے میں اب آپ یہ اصرار نہیں کر سکتے، ممکن ہے کہ اس کی نئی صورتیں ایسی سامنے آ جائیں کہ جو تحریر سے بھی زیادہ محکم ہوں اور اس کو اس طرح متعین کر دیں کہ کسی کے لیے نزاع کی گنجائش نہ رہے۔ تو یہ گویا وہ ریشنل ہوگا جس کو سامنے رکھ کر ہم ہو سکتا ہے تبدیلی کر دیں۔ اس کو شناخت کے مسئلے سے سمجھیے۔ شناخت کے معاملے میں جو طریقے قدیم زمانے میں تھے وہ طریقے آج یکسر بدل گئے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری انگلیوں کے نشانات کس طریقے سے شناخت کا ذریعہ بنے ہیں، پھر اس کے بعد آنکھ کی پتلی کیسے شناخت کا ذریعہ بنی ہے، اور اب معاملات کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو یہ ریشنل کی تبدیلی ہے، یہ جب ہو جائے گی تو حکم بدل جائے گا۔ اس میں ایک اللہ اور بندے کے معاملات ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ ریشنل بدل ہی نہیں سکتا، یعنی میں اپنی بندگی سے نکل جاؤں اور خدا میرے ساتھ خدا کی حیثیت سے نکل جائے، اسی صورت میں تبدیلی آئے گی۔ جب تک وہ میرا پروردگار ہے اور میں اس کو مانتا ہوں اور میں اپنی بندگی کا احساس رکھتا ہوں، وہاں عبادات کے معاملے میں کسی تبدیلی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ لیکن بندوں کے ساتھ معاملات اسی اصول پر ہوں گے، یعنی ان میں اگر اس طرح کی کوئی تبدیلی آ گئی ہے، تغیر آ گیا ہے اور وہاں ریشنل بدل گیا ہے، علت بدل گئی ہے، حکم کا مناط تبدیل ہو گیا ہے، تو پھر حکم کو لازماً تبدیل کر دینا چاہیے۔ جی عبداللہ علوی صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خدا کا شکر گزار ہوں کہ وہ آپ سے ہم کلام ہونے کے موقع فراہم کرتا ہے۔ پر میرا سوال یہ ہے کہ قرآن میں دیگر جگہ ہمیں یہ پڑھنے کو ملتا ہے کہ اولاد کو رزق کی ڈر سے قتل نہ کرو، اللہ ہی انہیں رزق دینے والا ہے، لیکن اپنی ذاتی زندگی میں یہ چیزیں دیکھتے ہیں یا لوگوں کی باتیں سنتے ہیں کہ لوگ کس قدر غربت میں مبتلا ہیں یا لوگوں کی اولاد زیادہ ہے اور کچھ بچے تو مر بھی جاتے ہیں، تو اس بارے میں آپ کیا رہنمائی کریں گے؟ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں۔ غربت دنیا میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت برے حالات ہیں لوگوں کے، ایسے حالات ہیں کہ آدمی سے دیکھا نہیں جاتا، لیکن اس میں قصور کس کا ہے؟ وہ ہم لوگوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی تھی، علم دیا تھا، پھر 7 پیغمبروں کے ذریعے سے تلقین کی تھی کہ ہم اپنے معاشرے کو علم و عقل کی روشنی میں منظم کریں، ہم لوگوں کا خیال رکھیں، ان کی ذمہ داریوں کو پورا کریں، خاص طور پر اعزاء اقربا کے بارے میں تو یہ چیز بنیادی اخلاقیات میں شامل کر دی تھی کہ وہ ایتائے ذی القربہ۔ تو ہم نے اپنی ذمہ داریاں اگر پوری نہیں کی ہیں تو اس سے کوئی شبہ نہیں ہے کہ دنیا میں غربت عام ہوئی ہے۔ ذمہ داریاں دونوں نوعیت کی ہیں، وہ ذمہ داریاں جو علم و عقل کی روشنی میں عائد ہوتی تھیں، وہ ذمہ داریاں جو ہماری اخلاقی حص ہم پر عائد کرتی ہیں۔ تو ان ذمہ داریوں کا شعور لوگوں میں پیدا کرنا چاہیے اور صحیح کرنی چاہیے۔
وہاں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر کوئی احتیاط کرنی تھی، آپ کو اگر بچے کی پیدائش میں کوئی وقفہ ڈالنا تھا یا یہ طے کرنا تھا، یعنی مثال کے طور پر ایک آدمی نکاح کر رہا ہے تو اس کو سوچنا تھا کہ میں نکاح کر رہا ہوں تو میں ایک عورت کی ذمہ داریاں اٹھا رہا ہوں، اس کے نتیجے میں اولاد ہوگی تو اس کی ذمہ داریاں مجھے اٹھانی پڑیں گی۔ اسی طرح سے نکاح ہو گیا اور اب بچے کی تمہید باندھ رہا ہے تو وہاں پر بھی یہی سوالات پیدا ہوں گے۔ تو اگر ان سب چیزوں کو نظر انداز کر کے اس نے اب بچہ پیدا کر لیا ہے تو انسانی جان کو تو حرمت حاصل ہے، یعنی اس کے بعد اب یہ خیال کرنا کہ میں اس کو کھلاؤں گا کہاں سے، یہ آخری درجے کی سفاہت اور حماقت ہے۔ اس پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے تو جہاں سے تم کھا رہے ہو وہاں سے اس کے کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ محض اس بنیاد پر کسی کی جان لے لی جائے، یعنی وہاں یہ بات ہے جو زیر بحث ہے۔ اس سے پہلے آپ کو تمام چیزوں کو سوچنا بھی ہے، غور بھی کرنا ہے۔ یعنی ہم کوئی اقدام کر رہے ہیں، مثال کے طور پر ایک آدمی کاروبار شروع کرتا ہے، اس کو معلوم ہے کہ یہ کاروبار اتنے پیسے کے بغیر نہیں چل سکتا۔ کھیتی کرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میں جو فصل بوؤں گا اس میں یہ اخراجات آنے ہیں، فصل کو نشو و نما دینے کے لیے یہ اہتمام کرنا ہے اور اس کے بعد مجھے اسے منڈی تک لے جانا ہے۔ ان سب چیزوں کی پرواہ کیے بغیر وہ فصل بو دیتا ہے اور اب کہتا ہے کہ میں آگ لگانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں۔ تو یہ چیز ہے جس پر تنبیہ کی گئی ہے، یعنی ایک سفاہت، ایک بیوقوفی، ایک حماقت جو انسان پر سوار ہو جاتی ہے، اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اور ایسے ہی بتانا چاہیے۔ کیا آپ لوگوں کو یہ تعلیم دیں گے، مثال کے طور پر کوئی آدمی اپنے بچے کا گلا گھونٹ رہا ہے اور غریب ہے اور آخری درجے میں غریب ہے، تو کیا آپ اس کو یہ کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ بھئی اگر تمہارے اندر ہمت نہیں ہے تو اس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو، معاشرہ اس کی ذمہ داریاں اٹھا لے گا، کوئی ماں لے لے گی اس کو اپنی آغوش میں اگر تم اس کو نہیں پال سکتے۔ لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ غربت کے خوف سے تم اس کی جان لے لو۔ یعنی وہاں اصل میں تقابل اس چیز کا ہو رہا ہے کہ جان لینے کا معاملہ انسان کو کیسے کرنا چاہیے یا کن حدود میں رہ کر کرنا چاہیے، اس کو اللہ تعالیٰ نے واضح بھی کر دیا ہے۔ یہ بتا دیا ہے کہ کسی کی جان تو یا قصاص میں لی جا سکتی ہے اور یا فساد فی الارض کی صورت میں لی جا سکتی ہے، اور اس میں بھی بہرحال معاشرے کو فیصلہ کرنا ہے، وہ میں نے یا آپ نے فیصلہ نہیں کر لینا۔ یہ تو معصوم بچہ ہے، ہماری آغوش میں ڈال دیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمیں اپنی غربت کا پہلے احساس نہیں تھا، نکاح کرتے وقت احساس نہیں تھا، بچے کی تمہید باندھتے وقت احساس نہیں تھا۔ وہ سارے معاملات اگر اس وقت اندھے اور بہرے بن کر کر لیے گئے ہیں تو اب کسی کی جان لینے کے لیے لائسنس دے دیا جائے اور لوگوں سے کہا جائے کہ چونکہ غریب ہیں تو اچھی بات ہے، یہ کام بھی کر ڈالو۔ جی نعیم خان صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آج کا میرا سوال اصل میں یہ میرا سوال تو نہیں ہے، وہ لوگ جو قرآن پہ اعتراض کرتے ہیں اور ان کو اور اس کو ایک شخص کی کتاب مانتے ہیں، وہ یہ اعتراض کرتے ہیں، اور یہ اعتراض کرنے والے وہ ہیں جن کی اپنی مادری زبان عربی میں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اس میں آپ کوئی غلطی نہیں نکال پائیں گے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر اللہ یہ بیان کرتا ہے کہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی یہ آگ جو ہے جہنم کی ہمیں چھو بھی نہیں سکے گی۔ سورہ بقرہ میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہیں ایام معدودہ کے، اور آل عمران میں ایام معدودات کے لفظ آیا ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جگہ جمع قلت کا اسلوب آیا ہے اور ایک جگہ جمع کثرت کا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں کافی فرق ہے، تو یہ تو قرآن میں غلطی ہے۔ تو سر اس کے بارے میں ہم اس کو کیسے سمجھیں؟ ان سے پوچھئے کیا فرق ہے۔ یہ جتنے فرق ہیں وہ خود کلام عرب کو سامنے رکھ کر ہم قیاس سے متعین کرتے ہیں، یعنی مختلف شواہد سامنے رکھ کر کوئی چیز نحو میں طے کر لی جاتی ہے۔ تو اس کی کیا حیثیت ہے؟ قرآن مجید خود ان سب چیزوں کا ماخذ ہے۔ زبان قرآن کی زبان ہے، وہ اہل عرب کی زبان ہے، وہ طے کریں گے کہ کسی اسلوب کو کہاں اختیار کرنا ہے، اس کے کیا قواعد ہیں، کیا ضوابط ہیں۔ اس طرح کی چیزیں جو ہم نے بعد میں طے کی ہیں
اور خود اس کلام کو سامنے رکھ کے طے کی ہیں، اس کو پلٹ کر اصل کلام پر حاکم بنا دینا، اس سے زیادہ بڑی صفحات کوئی چیز ہو سکتی؟ اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی زبان بولنے والے طے کریں گے کہ کسی لفظ کا مدعا کیا ہے، اس کی تذکیر تانیث کیا ہے، اس میں کیا قاعدے ضابطے ہیں، اس میں کن تنوعات کا لحاظ رکھا جا سکتا ہے، اس کو کن کن صورتوں میں بولا جاتا ہے۔ قرآن مجید کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اہل زبان کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور ان میں سے ایک ایک شخص نے اس کو قبول کیا ہے، اس کی برتری کو مانا ہے، اس کو داد دی ہے۔ کسی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس میں تو یہ غلطی ہو گئی۔ یہ جو نحو کے قواعد کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس سے بڑی صفحات ہو سکتی ہے۔ یہ تو کوئی 1.5 صدی بعد ہم نے ترتیب دی ہے، اور ترتیب دیتے وقت یہی رکھا جاتا ہے۔ یعنی لغت ہے مثال کے طور پر، تو لغت جن لوگوں نے ترتیب دیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں بولتے ہوئے، وہ کسی لفظ کو کس کس معنی میں بول رہے ہیں، استعمال کس معنی میں ہو رہا ہے، اس میں لکھنے والے لوگ کس مفہوم میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر استخراج کیا جاتا ہے۔ یہ استخراج ہے جو قواعد بناتا ہے، جو لغت میں معنی کی تعین کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اپنی ذات میں استنباط کا عمل ہے۔ اس میں غلطیاں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں، اہل علم اس پر توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ اس میں بحثیں ہو جاتی ہیں بہت سی، یہ نحویوں کی بحثیں ہیں، یہ اہل لغت کی بحثیں ہیں۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں کس طرح سے مختلف مدارس سے فکر بنتے ہیں۔ ایک ہی چیز کو ادا کرنے کے معاملے میں یا اس کو سمجھنے کے معاملے میں کیا کیا قواعد کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ ذرا خلاف کی کتابیں بصریوں اور کوفی نحویوں کے مابین پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ تو یہ چیزیں ان کو بنیاد بنا کر جو لوگ قرآن مجید پر گفتگو کرتے ہیں، ان کی عقل کا صرف ماتم کیا جا سکتا ہے۔ جی بشرا عمیر صاحبہ، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد جی، کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ یہ جو مجھ سے کسی نے کیا تھا یہ سوال، تو میں نے سوچا آپ سے اچھا کوئی جواب نہیں دے سکتا اس کا۔ مجھے یہ ٹرانسجینڈر جو ہوتے ہیں، جو قدرتی ہوتے ہیں، تو ان کا مطلب جنت میں ان کا یہ کیا ہوگا؟ مطلب وہ میل میں ہوں گے، فیمیل میں ہوں گے؟ تو اس طریقے سے اس کا مجھے ذرا جواب چاہیے تھا۔ جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی عنایت سے ان کے تمام نقائص دور کر دیے جائیں گے، بلکہ ہمارے ہاں بھی جو خوبصورتی بدصورتی کا فرق ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ لوگ خوبصورت ہی ہوں گے سب کے سب، لیکن ظاہر ہے کہ ان میں جو شخصیت کا فرق ہے وہ قائم رہے گا۔ تو اس طرح کی بہت سی باتیں قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہیں، روایتوں سے بھی معلوم ہوتی ہیں۔ اللہ کی جنت میں نقائص دور ہو کر لوگ جنت کے باشندے بنیں گے۔ اس کے لیے توقع رکھیے کہ ان کی خواہش پوری ہو، ان کی تمنائیں پوری ہوں۔ جنت کی تو تعریف ہی یہ کی گئی ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی جو تم چاہو گے وہ تمہیں وہاں میسر آ جائے گا۔ تو انسان اپنے لیے جو چیزیں پسند کرتا ہے وہ سب اس کو مل جائیں گی، خواہ وہ اس کے جسم سے متعلق ہے اور خواہ وہ اس کی معاشرت سے یا اس کے گرد و پیش سے متعلق ہے۔ جی معاذ بن نور صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ السلام علیکم استاد، سورہ حج کی جو آیات ہیں آپ کے درس قرآن میں سن رہا تھا، خدا سے امید کی رسی کو تھامے رکھنے کی جو تمثیل بیان ہوئی ہے، اس حوالے سے یہ سوال تھا کہ آپ نے یہ فرمایا کہ جلد یا بدیر ان کے لیے خدا کا ہاتھ نمودار ہوتا ہے، اور اسی طرح جو کہا گیا کہ دعا مخ العبادہ، تو ہمارے رویے میں اکثر میں جب اپنا بھی تجزیہ کرتا ہوں وہ یہ کہ دعا کے حوالے سے ہم معنی خیز الفاظ بولنا اور ایک تخلیقی پہلو ہونا دعاؤں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام جو آپ کرتے ہیں وہ، جی میں صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تمثیل ہے، اس میں آپ نے کہا جو دعا تو تعلق توڑ دیتے ہیں، رسی چھوڑ دیتے ہیں، دعا چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا یہ اسی رویے کی طرف نشاندہی ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے، اور اس وجہ سے دعائیں جو ہیں ہماری وہ کارآمد بھی نہیں ہو رہی اللہ تعالیٰ
سے تعلق پیدا بھی نہیں ہو رہا، لیکن نمازیں ہماری جو ہے نا اسی طرح جاری ہیں، تو کیا تمثیل ہم پہ بھی صادق؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی ہمارے ہاں بھی دعا ایک ایسی چیز بن کے رہ گئی ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ پر احسان جتا رہے ہیں۔ دعا کو عبادت کے جذبے سے ہونا چاہیے۔ میرا پروردگار ہے، میں اس کا عاجز بندہ ہوں، میرا اس سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں اپنی عاجزی پیش کر رہا ہوں۔ اس نے یہ دنیا ابتلا کے لیے بنائی ہے، میں اس ابتلا کے قابل نہیں ہوں، میں اس سے مدد کی درخواست کرتا ہوں، اور اس میں اگر کوئی مشکل آ گئی ہے یا معاملہ لمبا ہو گیا ہے تو اپنے آپ کو اپنے رب کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، اپنی عاجزی کے اعتراف کے ساتھ پیش کر دیتا ہوں، اور توقع رکھتا ہوں کہ وہ میرا ہاتھ پکڑ لے گا۔ یہ عبادت ہے، اسی لیے اس کو مخ العبادہ کہا گیا ہے۔ یعنی جب ہم دعا کرتے ہیں تو یہ کوئی مطالبہ نہیں ہے، یہ پروردگار کے ساتھ ہمارے تعلق کا اظہار ہے، اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دامن پکڑے رہنا ہے، اور پوری طرح مطمئن کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ اس میں اگر دعا قبول نہیں ہو رہی تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کی کوئی بڑی حکمت میرے ساتھ، اس کی محبت کا تقاضا ہے کہ وہ مجھے کسی زحمت سے بچانا چاہتا ہے۔ تو اس طرح سے دعا کرنا یہ ایک بندہ مومن کے شان ہے۔ لیکن ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم نے 2-4 مرتبہ ایک بات کی، تکلیف دور نہیں ہوئی، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے ہاں بہرحال امتحان کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے، بار بار توجہ اللہ تعالیٰ نے دلائی ہے کہ میں چیزوں کے لیے ایک اجل مقرر کر دیتا ہوں، یعنی یہ امتحان اتنی دیر رہنا ہے، اس میں یہ مراحل پیش آنے ہیں، وہ انسان کے تزکیے اور تمہیز کی ضرورت ہے، اس میں سے گزارنا ہے، جیسے صحابہ کرام کو کہا۔ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی منتخب جماعت ہے، ان کے استعفاء کا خود اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے، لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ ہم فلاں اور فلاں معاملے میں کچھ آزمائشیں تو لازماً لائیں گے، اور آپ دیکھیے کہ وہاں باقاعدہ قسم کہا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی ہم لازماً لائیں گے، اور اس میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تم کس مقام پر کھڑے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملات بہت سی حکمتوں کے پیش نظر ہوتے ہیں، ان سب کو نظر انداز کر کے آدمی بس اپنا مطالبہ سامنے رکھے اور اس کے بعد امید کا دامن چھوڑ دے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ سے انحراف ہے۔ اس پر غصے کا اظہار بھی کیا ہے اور توجہ بھی دلائی ہے کہ پھر جاؤ، جا کر آسمان میں پہنچ سکتے ہو تو پہنچ جاؤ، زمین میں اتر سکتے ہو تو اتر جاؤ، پھر مجھ سے رحمت کی اور عنایت کی توقع نہ رکھو۔ یہ مدعا ہے۔ جی استاذ، میرا سوال ایپسٹین فائل سے متعلق ہے۔ گزشتہ عرصے میں ایک بڑی بحث اس تناظر میں سامنے آئی ہے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کو طاقت اور دولت گمراہ کرتی ہے یا جہالت اور محرومی؟ کیونکہ یہ جو برائیاں ہمیں ان فائلز کے نتیجے میں دیکھنے کو ملی ہیں، سامنے آئی ہیں معاشرے کے، یہی ساری برائیاں پھر لوور کلاس کے طبقے میں بھی ہمیں اسی طرح سے نظر آتی ہیں۔ یہ دونوں ہی انسان کے لیے مذلہ قدم بنتے ہیں۔ غربت بھی بعض اوقات آدمی کو کفر تک لے جاتی ہے۔ غربت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، اس میں انسان تکلیف سے گزرتا ہے، اپنے آپ کو بہت پست محسوس کرتا ہے، بعض اوقات اس کو ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو اس کی عزت نفس کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اس کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر اثر انداز ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو پھر ان چیزوں کی نظر کر دیتے ہیں اپنے آپ کو جس میں وہ اپنے اس احساس کو کم کر سکیں، شراب پینے لگ جائیں گے، عورتوں کی طرف رجوع کریں گے، اور اس طرح کی بعض لغویات اختیار کر لیں گے اور پھر انہی میں جئیں گے۔ ان لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بعض اوقات اپنی زندگی کا رخ ہی بدل لیتے ہیں، کہیں سڑکوں کے کنارے پڑے ہوئے ہیں، مختلف قسم کی نشہ آور چیزیں ہیں، انہی کی نظر ہو کر رہ گئے ہیں، تو وہاں یہ چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے جن کے پاس دولت آ جاتی ہے، طاقت آ جاتی ہے، سرمایہ آ جاتا ہے، وہ ان کو پاگل کر دیتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے تو آخر ہمارے کسی استحقاقی کی بنیاد پر ملا ہوگا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو شکر اور صبر کا امتحان کیا ہے، اس کی یہ دو ایکسٹریمز ہیں، دو انتہائیں ہیں، اور دونوں انتہاؤں پر اکثر لوگ شکست کھا جاتے ہیں۔ جو لوگ درمیان میں ہیں، یہ صاف معلوم ہوتا ہے
کہ ان کا معاملہ نرمی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ اگر نرمی کر رہے ہیں، اس نے یہ سخت امتحان میں مبتلا نہیں کیا، تو یہ ظاہر ہے کہ لوگوں کے رویے کی بنیاد پر اس کی عنایت بھی ہو سکتی ہے۔ اور بہرحال وہ چونکہ ابتلا کا فیصلہ خود کرتے ہیں تو ان کی حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم عمومی مشاہدہ وہی ہے جس کا آپ نے ذکر کر دیا، کہ وہ لوگ جن کو شکر کرنا چاہیے تھا، آخری درجے میں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے تھا، وہ اس طرح کی حماقتوں میں اور ایسی ابلیسی شرارتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور جن لوگوں کو عافیت ڈھونڈنی چاہیے تھی اپنے پروردگار سے کہ ہمارے ہاں دولت نہیں ہے، ہمارے ہاں عزت نہیں ہے، پروردگار تو ہی ہمارا ہاتھ پکڑنے والا ہے، تو اگر وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے اور زیادہ سے زیادہ اس سے تعلق پیدا کرتے تو غربت میں بھی ان کو وہ بلندی عطا ہوتی جو بعض موقعوں پر قابل رشک ہو جاتی ہے۔ اور میں نے دیکھا ہے، یعنی اپنے ہاں بعض کام کرنے والے لوگوں کو دیکھا ہے، وہ مزدور ہیں، وہ روز کی روٹی کما رہے ہیں، لیکن ان میں ایک ایسی روح ہے جو انتہائی قابل رشک ہے۔ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ ان کے ہاتھ چوم لے۔ وہ جس طرح اپنے رب سے تعلق رکھتے ہیں، جیسا توکل رکھتے ہیں، جس طرح کا ان کا صبر کا مقام ہے، یہ سب چیزیں انسان کے لیے چونکہ ابتلا میں پیش آتی ہیں، تو یہ دو انتہائیں ہیں۔ ان دونوں انتہاؤں میں، یعنی غربت کی انتہا اور عمارت کی انتہا، طاقت کی انتہا، کمزوری کی انتہا، اس میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں وہ بالعموم یکساں رویے اختیار کرتے ہیں، بالعموم۔ جی شہاب عالم صاحب، آپ اپنا سوال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ استاذ، یہ پوچھنا تھا کہ روح کو جیسے انسانی شخصیت کے مترادف آپ نے بیان بتایا ہے، تو یہ پھر زندگی کی جو پیدائش ہے یا انسان جو مرتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ نفخ روح جو مشہور ہے کہ فرشتے کے روح پھونکنے سے ایک زندگی وجود میں آتی ہے، یا موت جو ہوتی ہے وہ فرشتہ آ کے جان نکالتا ہے۔ تو یہ اس میں پھر کیسے توجیہ کی جائے گی اگر روح کو ہم انسانی شخصیت سے تعبیر کر دیں تو؟ میں نے تو ایسا کہیں نہیں کیا، یہ ذریعہ ہے۔ یعنی انسانی شخصیت کے لیے قرآن نفس کا لفظ استعمال کرتا ہے، اس نے کسی جگہ بھی روح کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ نفس منتقل کیسے ہوتا ہے، یعنی اس کو وجود پذیر ہونے کے لیے کیا ذریعہ اختیار کیا جاتا ہے، اس کو روح منہ کہا ہے۔ یعنی نفس کا انتقال کیسے ہوتا ہے، ذات باری کس طریقے سے اس کو ہمارے اندر پھونک دیتی ہے۔ اس لیے میں نے توجہ دلائی ہے کہ روح تو اصل میں لطیف پھونک کو کہتے ہیں۔ یہ جو نفخت فیہ من روحی کہا ہے، تو اس میں جو معنی نفخ کے ہیں وہی لطافت کے ساتھ لفظ روح کے ہیں۔ پھر سیدنا مسیح کا ذکر کرتے ہوئے بالکل ہی واضح کر دیا ہے، یہ بتا دیا ہے کہ ان کے ہاں ان کا مادی وجود بھی ظاہر ہے کہ اللہ کے اذن سے اور اللہ کی عنایتی سے ملنا تھا، جو عام اسباب تھے وہ میسر نہیں تھے۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ مادی وجود میں مرد کا کیا حصہ ہوتا ہے، اور دوسری جانب یہ بھی ہے کہ جو ان کی شخصیت ہے وہ تو اللہ ہی کی طرف سے پہلے بھی آتی ہے، تو دونوں کو بیان کیا ہے، کلمۃ من اللہ و روح منہ۔ تو کلمہ بھی میرا مادی وجود نہیں ہے بلکہ مادی وجود کو ملنے کا ذریعہ ہے، روح بھی میرا نفس نہیں ہے یا میری شخصیت نہیں ہے، وہ شخصیت ملنے کا ذریعہ ہے۔ تو میں نے تو ہمیشہ ان دونوں کو اسی طرح بیان کیا۔ جی استاد، ہمارے پاس 2 مختصر سوال ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو۔ جی فرمائیے۔ جی زین العابدین صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے۔ جی استاد، اس میں اکثر اعتراض اٹھایا جاتا ہے ملحدین کی طرف سے کہ یہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ دین ابراہیمی ہی کی آگے کنٹینویشن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ دین ابراہیمی میں تو یہ جو ہومو سیکشولیٹی تھی، اس کی تو باقاعدہ سزا تھی، اس کو باقاعدہ اسی طرح رجم جس طرح دوسرے معاملات ہیں ویسے ہی تھی۔ تو جب اللہ کو یہ معلوم بھی تھا کہ مسلمانوں نے یہ کام چھوڑنا کوئی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں آپ کو یہ بہت ملتا ہے، مطلب علماء کیا ہر چیز پتہ نہیں وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے اس شریعت کے سے نکال کے، مطلب ہم تو یہ جواب دیں گے نا کہ اس کو ہم آج عقل کے معاملے میں رکھ کے طے کر لیں گے سزا کو۔ تو اب اس کو اگر سمجھا جائے
تو وہ کیا حکمت ہے کہ اس کو شریعت سے نکال کر ادھر مطلب عقل والی جگہ پہ رکھ دیا کہ آپ خود اس کی سزا طے کر لی؟ اس کے پیچھے کی کیا حکمت ہے استاد؟ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ دین ابراہیمی میں اس کی کوئی سزا مقرر تھی. دین ابراہیمی کی روایت جزیرہ نما عرب میں تھی. وہاں میرے علم کی حد تک ایسی کسی سزا کا ذکر دینی سزا کی حیثیت سے نہیں آتا. اگر اس سے مراد بنی اسرائیل کے ہاں ہے تو دین ابراہیمی کی روایت وہ نہیں ہے، وہ تو تورات کے بعد جو روایت پیدا ہوئی وہ روایت ہے. اس کو الگ سے سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ بات واضح نہیں ہوئی کہ دین ابراہیمی میں یہ چیز کہاں سے داخل کر دی گئی ہے. دوسرے یہ کہ جن لوگوں نے شریعت کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ اس میں ہمیشہ عامت الورود چیزوں کو موضوع بنایا جاتا ہے. زنا کو موضوع بنایا گیا ہے، زنا کی سزا بیان کر دی گئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا ہے کہ ہر حکم کی علت دیکھی جائے. تو زنا کے لیے سزا مقرر کرنے کی علت کو سامنے رکھا جائے گا. وہ علت یا وہ ریشنل وہ اگر اس میں بھی موجود ہے تو اسی سزا کا نفاذ ان لوگوں پر بھی کر دیا جائے گا. اور اگر موجود نہیں ہے کسی صورت میں تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس معاملے کو اللہ تعالیٰ جرم کی حیثیت سے سامنے نہیں لانا چاہتے. وہ اس کو ایک گناہ کی حیثیت سے متعارف کرا رہے ہیں اور ہم سے تقاضا کرتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نصیحت کریں، ان کے حالات بہتر کریں، ان کو درست کریں. زنا کے معاملے میں یا جنسی معاملات میں تو قرآن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ سزا دینا اصلاً مقصود ہی نہیں ہے. یعنی اس میں بار بار تلقین کی گئی ہے کہ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کسی شخص سے متعلق ایسی بات اگر آپ کے علم میں بھی آئے تو آپ اس کے عمومی شہرت کو سامنے رکھ کر یہی کہیں کہ ھذا بہتان عظیم. اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ نے بھی یہی فرمایا کہ تم اس پر پردہ ڈال دو. اس کا افشا نہیں مقصود، کرنا ہی مقصود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس میں قذف کا قانون جاری کر دیا گیا. یعنی کوئی شخص اگر کسی پر بدکاری کی تہمت لگاتا ہے اور وہ 4 گواہ پیش نہیں کرتا تو اس کی پیٹھ پر 80 کوڑے مار دیے جائیں. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہاں جرم کو نمایاں کرنا، مجرم کو پکڑنا، اس کو گرفت میں لینا، اس کو سزا دینا مقصود ہے یا اس کو سزا سے بچانا مقصود ہے. تو اس پوری بات کو سمجھ لینا چاہیے. باقی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے موضوع نہیں بنایا وہ مبنی بر علت احکام سے سمجھ لی جاتی. جی عبداللہ علوی صاحب، آپ اپنا سوال کیجیے. سر میرا ایک مختصر سا سوال ہے کہ جانوروں کو ان کی تکالیف کا کوئی صلہ ملے گا یا یہ محض دنیا کی زینت اور انسانوں کے فائدے کے لیے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت لوگ جانوروں پر ظلم بھی کرتے ہیں. اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ وہ انسانوں کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور انسانوں کو ان سے فائدہ بھی اٹھانا ہے. ان کی بہت سی چیزیں ہمارے لیے غیر معمولی نعمت ہیں. بلکہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ زندگی کی ابتدا میں تو جانور ہی انسان کے لیے بقا کا ذریعہ بنے ہیں. تو اس لحاظ سے ہمیں بھی ان کے ساتھ محبت کرنی چاہیے اور ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانی چاہیے. رہی یہ بات کہ ان کا پروردگار ان کو کسی چیز کا صلہ دے گا، کس صورت میں دے گا، اس کی تفصیلات بیان نہیں کی گئیں. ان معاملات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی تک رکھا ہے. اس میں ہم زیادہ سے زیادہ قیاس کر سکتے ہیں اور قیاس بھی اصول عامہ پر کیا جاتا ہے. یعنی ہمارا پروردگار عدالت پر فائز ہے، وہ حکیم ہے، وہ لوگوں کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کرتا. سب اس کے بندے ہیں، جانور بھی اس کے بندے ہیں، ہم بھی اس کے بندے ہیں، فرشتے بھی اس کے بندے ہیں. اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اپنے بندوں پر کسی حال میں ادنا درجے میں کوئی ظلم نہیں کروں گا. تو اس لیے توقع ہے کہ اگر فی الواقع وہ کسی جزا کے مستحق ہیں تو ان کو جزا مل جائے گی اور یہی توقع رکھنی چاہیے. تاہم اس طرح کی چیزوں کو قرآن مجید نے اصلاً موضوع نہیں بنایا. بہت شکریہ استاذ. بہت شکریہ. انشاءاللہ